ہے حسین جیسا کوئی نہیں ہے حسین جیسا کوئی نہیں ہے حسین جیسا کوئی نہیں ہے یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم حسینی ہیں میں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی حاضر خدمت ہے اور آپ تمام احباب کا حافظ الرحمن قادری رضوی آفیشیل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج 2 محرم الحرام ہے اور آپ نے 1 محرم الحرام کے نشریات کو دیکھا لائیو۔ اسی طرح 1 محرم الحرام سے لے کے یوم عاشور تک یعنی 10 محرم تک اسی پلیٹ فارم سے فیس بک پر بھی اور یوٹیوب کے چینل پر بھی آپ کو یہ نشریات لائیو دکھائی جائیں گی۔ اس کا عنوان ہے ہم حسینی ہیں۔ جو بھی حسینی ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں پلیٹ فارمز کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد موصول ہوتی رہیں۔ اور اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں کومنٹس کے ساتھ، اس کی ویورشپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے کومنٹس کے ذریعے کوئی سوالات بھی پوچھنا چاہیں تو جید علماء کرام سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، 1 محرم الحرام اور 2 محرم الحرام یہ اسلامی ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ہجری تقویم کے لحاظ سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد سے اس سال کو، اس کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اور محرم الحرام یہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں شامل کیا ہے اس مہینے کو جو حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے نزدیک 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہی مکمل دین ہے۔ بس آپ ان 4 مہینوں میں آپس میں ظلم و ستم اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ناظرین کرام، قرآن کی نص یہ واضح کر رہی ہے کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں 3 ایک ساتھ ہیں، جو ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور جو 4تھا مہینہ ہے وہ ہے رجب شریف کا۔ ان 4 مہینوں کے اندر قرآن کریم کی نص سے یہ ثابت ہے کہ اس میں ظلم و ستم، جبر و تشدد اور قتال منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کے حوالے سے رمضان المبارک کے بعد سب سے جو افضل مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے۔ آج اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، محرم الحرام کے فضائل پر گفتگو ہوگی، اس پر کیا احکامات ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کی رسومات پر گفتگو ہوگی۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علمی، فکری، اصلاحی گفتگو کرنے والے حضرت علامہ حافظ الرحمن قادری رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے پینل پر موجود ہیں نہایت ممتاز محترم ثنا خان، ہر دل عزیز حافظ محمد کاشف ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا بھی، اور قبلہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے کل کی طرح آج بھی وقت نکالا، اور یقیناً یہ وقت آپ کا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول وقت ہے، کیونکہ ہم دین متین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ کوشش اور یہ کاوش اللہ رب العزت آپ کے صدقے ہماری قبول فرمائے، اس پلیٹ فارم کی قبول فرمائے، اور اس کی پوری ٹیم کو اللہ رب العزت تا قیامت اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، گفتگو سے قبل بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محمد کاشف ربانی سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، آقا کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کروں اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کروں اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب شگانہ ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ کاشف ربانی کا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کلام بھی مناسبت کے ساتھ پڑھا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور یہ یکم محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قربانیوں اور وفا شعاریوں کی ایسی لازوال داستان رقم ہوئی ہے کہ جسے تا صبح قیامت یاد رکھا جائے گا اور اسے سانحہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب، اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کے اندر قربانیوں کی لازوال داستان رقم کی گئی ہے، اس کی کیا حکمت ہے کہ یہ پہلا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے کیا احکامات ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ یہ ایک دکھ والی، افسوس والی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں۔ اللہ ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن اسلامی سال اس کے کون کون سے مہینے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں اکثریت کو۔ حالانکہ ہماری اسلامی تاریخ اسلامی مہینوں سے وابستہ ہے۔ بے شک ایسے ہم رات کو چاند دیکھیں گے تو صبح کو روزہ رکھیں گے، رات کو چاند دیکھیں گے تو صبح کو عید منائیں گے۔ ہمارے عید، ہمارے حج اور روزے، اور پھر اسی طرح معراج شریف، شب برات، لیلۃ القدر، یہ سب چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ بے شک ایسے تو ایک مسلمان کو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ جو انگریزوں کا سال ہے وہ دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، جنوری پہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنے سال کا آغاز کس طرح کرتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹل بک ہوتے ہیں، اس میں میوزیکل فنکشن ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، شرابیں اڑائی جاتی ہیں، اور پھر جناب اپنا استبازی چلائی جاتی ہے، پٹاخے چلائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نئے سال کا استقبال اس طرح کر رہے ہیں۔ اور میں دکھ والی بات کروں گا، اس میں زیادہ تر مسلمان شامل ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے شامل یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں آپ دیکھیں گے یہ سب بک ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ان کا سال جو ہے، انگریزوں کا سال، ان کو کیا تربیت دیتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا اسلام سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے۔ بالکل ایسے تو اسلام ہمیں یہ بتلا رہا ہے، اے بندے تیری ابتدا بھی قربانی ہے اور انتہا بھی قربانی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کیا بات۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، 10 محرم الحرام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اور ذی الحج میں 10 تاریخ ہے، اور ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا نظر آ رہا ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ بتلا رہا ہے، اے بندے تو اگر اسلام میں داخل ہونے لگا ہے تو اس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھنا، اس کی ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی قربانی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، ایک مسلمان کی صبح کا آغاز ہی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ ایمان اور امتحان کے لازم و ملزوم ہیں۔ جی، اب دیکھو صبح امتحان کس طرح آغاز ہوتا ہے ہمارا۔ بندہ بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے، مزے کی نیند سو رہا ہے، اور مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ یار اپنا بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا یہ بھی قربانی ہے۔ کیا بات، نیند کی قربانی۔
پھر دوپہر کا وقت ہے، آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ کے پاس گاہک کھڑے ہیں، لاکھوں روپے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہیں، پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ یہ سب کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے جانا، یہ بھی قربانی ہے۔ جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز میں عموماً بندے بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، کوئی کھانے پکانے کا بندوبست کرنے میں چکر میں ہے، کوئی سبزی خرید رہا ہے، کوئی کچھ۔ ایسے وقت میں پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ سارے کام کاج چھوڑ کے تو پھر نماز کے لیے آ جانا، یہ بھی قربانی ہے۔ اور پھر بندہ تھکا ماندہ گھر میں جاتا ہے، بچھڑے ہوئے اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کرتا ہے، ان کے اندر بیٹھا ہے، اتنے میں پھر آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاۃ، پھر سب کو چھوڑ کر نماز پڑھنے آ جانا، یہ بھی بڑی قربانی ہے۔ اور پھر جب بندہ مغرب پڑھ کے جاتا ہے، کھانا کھا کے، اب وہ چاہتا ہے میں ہوں اور بستر ہو، بس میں سو جاؤں، اتنے میں پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے پھر نماز پڑھنے آ جانا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ پھر آپ محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے ہو، حکومت ہے اس میں سے زکوٰۃ دو، اب زکوٰۃ دینا بھی کیا ہے؟ یہ بھی قربانی ہے۔ پھر رمضان شریف کے روزے آتے ہیں، فرمایا روزے رکھو، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ یعنی سامنے ہونے کے باوجود بھی، پیسے ہونے کے باوجود، کھانا موجود ہونے کے باوجود بھی، اور طلب بھی ہونے کے باوجود بھی نہ کھانا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور پھر حج کرنا بہت بڑی قربانی ہے، یہ مالی بھی، بدنی بھی، جانی بھی، ہر لحاظ سے قربانی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور منافق کے لیے جنت ہے۔ قید خانے سے کیا مراد ہے؟ قیدی ایک بندہ جو قید میں ہے، وہ چاہے میں انارکلی جا کے بھٹورے کھاؤں، نہیں کھا سکتا، اس کے لیے ایک حد بندی ہے، یہاں تک جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھا سکتا۔ بالکل اسی طرح سمجھو مومن کے لیے بھی حد بندی ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کیا ہے؟ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، دودھ پینا ہے، شراب نہیں پینی، فلاں کا ادب و احترام کرنا ہے، اور وہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا، نماز پڑھنے جانا ہے، جوے کی جگہ نہیں جانا، بدکاری کی جگہ نہیں جانا، یہ حدیں ہیں۔ تو مسلمان کے لیے اس کی ابتدا بھی قربانی ہے اور اس کی انتہا بھی قربانی ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے بندے، تو جو اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کو پھولوں کی سیج میں نہ سمجھ، اس کی ابتدا بھی قربانی ہے، اس کی انتہا بھی قربانی ہے۔ اب بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یار اتنی قربانیاں دیں، فائدہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں تو قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال نہیں کرے گا، حدوں کو کراس نہیں کرے گا۔ فرمایا جب قیامت کے روز تو جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بغیر کسی حد کے جنت عطا فرمائے گا، پھر تجھے صدا کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور پھر ایسی ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو، نہ زبان نے چکھی ہو، ایسی ایسی جنت کی نعمتیں۔ اور سب سے بڑی جنتی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا اور رب تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ سے باور رہے اور یہ دیکھے کہ ہمارا اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جو اسلام تقاضا کرتا ہے وہ تقاضے تم پورے کرو، آج تم رب کی مانو، قیامت کے رب تعالیٰ تمہاری مانتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جو اکثر ہمارے بزرگ ہیں نا، وہ زکوٰۃ انہوں نے دینی ہوتی ہے، لیکن اکثر وہ محرم الحرام میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ یہ سال کی ابتدا خیرات کرنے سے شروع ہوگی تو سارا سال ہمارے کاروبار میں برکت رہے گی۔ اسی طرح ابتدا ہوتی ہے، اس میں روزے رکھتے ہیں،
نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، ابتدا ہماری اچھی ہوگی تو انتہا بھی ہماری اچھی ہوگی۔ میں اس کے لیے ایک آپ کو بڑی پیاری سی بات بتلاتا ہوں، اللہ کرے ہمارے دلوں پہ یہ چھوڑ کر جائے۔ جو فرشتے ہوتے ہیں نا لکھنے والے، ان کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، فجر میں آتے ہیں عصر تک، عصر سے آتے ہیں پھر فجر تک۔ تو جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز کی بھی حفاظت کرتا ہے، فجر کی نماز کے فرشتے والے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب تعالیٰ پوچھتا ہے تو بندے کو کس حالت میں چھوڑ گیا، عرض کرنا یا اللہ نماز ہی پڑھا تھا، اور جب عصر والے جاتے ہیں تو وہ بھی بتلایا یا اللہ نماز ہی پڑھا تھا، یعنی اس کی ابتدا بھی نماز ہے، انتہا بھی نماز ہے۔ تو اللہ کرے ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، تو یہ ہمارا اسلام جو ہے ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ اچھا، محرم الحرام کے احکامات جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہ بھی بتلا دیں، اور کچھ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں دو چار۔ ایک کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی محرم الحرام بھی ایک سوگ کا مہینہ ہے، تو شریعت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کو سوگ منایا جائے، یعنی غم کے طور پر اس کو منایا جائے، اور کتنا اس میں غمی کا اظہار کیا جائے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ اور کچھ لوگ غم کا اظہار کرتے ہوئے کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو کیا کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، یہ اسلام میں منع ہے؟ یہ ساری ذرا وضاحت۔ اس کی میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اس میں عبادت زیادہ کی جائے تاکہ ہماری ابتدا اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری انتہا بھی اچھی کر دے گا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس نمونے میں غم بھی آئے ہیں اور خوشیاں بھی آئی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غم کو منایا ہے ویسے ہی غم کو مناؤ، اللہ، اور جس طرح خوشی منائی ویسے خوشی مناؤ۔ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے، اس سے آگے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے شک ایسا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بندہ ایک وقت میں ایک ہی اطاعت کر سکتا ہے، دو کی نہیں کر سکتا، تو رب تعالیٰ نے مشکل حال کر دی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے میری ہی اطاعت کر لی، تو ہم سرکار کو راضی کر لیں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی، اور میں یہ بھی بتلاؤں یہ دو ایسے موقع ہوتے ہیں خوشی اور غم، اس میں عموماً بندہ حد کراس کر جاتا ہے۔ اللہ، آپ کے گھر میں آپ کے بھائی کی شادی ہے، وہ کہتے ہیں خوشی ہے جی جو مرضی کرو، عید کا دن آیا ہے سارا مہینہ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا رہے، اور عید والے دن عیاشی فاشی میں پڑا، بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ خوشی کا دن ہے جی اب آزاد ہے۔ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ سکی، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اصلاح کر دیں یا میرے ناظرین جو ہیں میری اصلاح کر دیں، میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا۔ ایک ہوتا ہے غلامی، ایک ہوتا ہے آزادی، یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں، یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ ضدیں ہیں، بالکل۔ جو غلام ہے وہ آزاد نہیں ہے، اور جو آزاد ہے وہ غلام نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم سرکار کے غلام ہیں، اللہ، تو عید والے دن غلامی سے باہر آ گئے۔ اللہ، خدا نہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو آوارہ گرد کتے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کمیٹی والے زہر دے کر مار دیتے ہیں، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں زہر دیتے۔ تو آپ لکھتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کا پٹا دنیا میں بھی میرے گلے میں رہے اور قیامت کے روز بھی پٹا رہے۔ اس پٹے کو دیکھ کر فرشتے بھی کہیں گے یہ آزاد نہیں ہے، یہ سرکار کا غلام آ رہا ہے۔ تو ہمیں غلام بن کے رہنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی، غم کیسے منایا، میں صرف اشارتاً باتیں بتلاؤں گا۔ ہمارے ہاں عید کا دن آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ہاں مادر پدر آزاد ہے، نمازیں چھوڑ دیں، اور جناب عیاشی فاشی کے اڈے، سنیما گھر بھرے ہوئے ہیں، پارکیں بھری ہوئی ہیں، تفریحی گاہیں بھری ہوئی ہیں۔ اور جب کہ اسلام ہمیں کیا بتلا رہا ہے،
فرمایا عید کا دن ہے، پہلے تو 5 نمازیں پڑھتا تھا، آج 6 نمازیں پڑھنی پڑے گی، عید کی نماز اللہ کا ذکر بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے مومن کی عید۔ اچھا، اور جہاں تک غم کا تعلق ہے، کیونکہ ہم یہ غم کی بات کر رہے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں انتقال کر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک بڑھیا صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کرنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور آنکھوں سے آنسو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جو چیز قابو میں رکھ سکتا ہوں وہ قابو میں رکھی ہوئی ہے، اور جو قابو سے باہر ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ یعنی انسان کو غم پہنچے اور آنکھوں سے آنسو نکل آنا، یہ فطرتی بات ہے، اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو قابو سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، اور قابو رکھنے والی کیا چیز ہے؟ ہاتھوں کو قابو رکھنا، یعنی چہرہ پیٹنا، سر نوچنا، بال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ سب بے صبری کی علامتیں ہیں، سب بے صبری کی علامتیں ہیں۔ اور زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا، زبان سے ایسے کلمات ادا نہ کرنا جس سے کوئی ناشکری ظاہر ہوتی ہو۔ میں نے دیکھا ہے عموماً ہمارے ہاں کو فوتگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کفریہ کلمات تک ادا، ہائے ربا تینو ساڈا گھر ہی لبیا سی، ساڈا ککھ نہیں چھڈیا، ساڈے تے ظلم کیتا، اللہ تعالیٰ کو ظالم کرنا یہ کفر ہے، اور ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ یہ 2 ایسے موقع ہیں، زبان پر بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو حضرت صاحب ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی میں یہ پیغام دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے تو قرآن پاک کا 2 پارہ ہے اور اس کا 3 رکوع، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں، یقین جانو یہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ یہ کب سے نازل ہوا ہے، 1400-1500 سال پہلے نازل ہوا، لیکن آج ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم قرآن کھولتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ قرآن اب اتر رہا ہے، اسی میں میرا حل موجود ہے، یہ میرے لیے آیتیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں آپ کو صحیح بات بتلاتا ہوں، میں جب یہ قرآن پڑھتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ آیتیں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان والوں کو 2 بات پر پابندی کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور مدد چاہو نماز سے۔ یعنی آپ دیکھیں قیامت کے روز سب سے پہلے سوال تو نماز کا ہونا ہے نا مومن سے، لیکن یہاں صبر کو پہلے رکھا گیا ہے۔ یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ صبر نماز سے لے بھی ضروری ہے، بے صبری میں نماز پڑھی وہ بھی قبول نہیں ہے۔ بے صبری کے اندر آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے ہائے مارے گے لٹے گے، بڑی گرمی ہے میں تے بھول کے روزہ رکھ، روزہ تو رکھا ہے لیکن بے صبرہ ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے صبر کو پہلے رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ شہداء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے 2 چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، ایک تو بے صبرے نہیں ہونا، دوسرا نماز میں سستی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صاحبزادے کا انتقال ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، لیکن سرکار نے ماتم نہیں کیا، اپنا چہرہ نہیں نوچا، کالے کپڑے نہیں پہنے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غم منانے کا طریقہ کار۔ تو آج دوسری بات یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے افسوس جو ہے نا وہ 3 دن سے زائد نہیں ہے، 3 دن سے زائد نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے نا، اور آج ہم اس کا افسوس منائیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ہاں جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، جس امتحان سے وہ گزرے، وہ سب کچھ سامنے ہے. اور میں اس کی ایک بڑی پیاری سی دلیل دوں. ہم تو واقعہ سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں نا یار، جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا واقعہ رونما ہوا ہے. یار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا واقعہ رونما ہوا. آپ واقعہ کربلا کے بعد بہت روتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر تم دیکھ لیتے تو تم خون کے آنسو روتے. یار آپ روئے تو ہیں لیکن ماتم نہیں کیا. روئے تو ہیں، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، اپنے چہرے کو نہیں نوچا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے ہیں. آنسو تو بہائے ہیں. آپ کا گریہ بڑا مشہور ہے. امام زین العابدین رضی اللہ کا گریہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے وصال کے بعد روئی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جتنا روئے ہیں زمین پر آ کر، اس کی مثال نہیں ہے. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں جو روئے ہیں. یہ چار کا گریہ مشہور ہے. لیکن ہم یہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح غم منایا ہے ویسے ہی غم مناؤ. اور اگر کوئی اس سے ہٹ کے چلے گا تو وہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دور ہٹ رہا ہے. ناظرین کرام، آپ نے سنا جس طرح سے حافظ صاحب نے واضح کیا کہ شریعت نے ایک دائرہ مقرر کیا ہے، اللہ کی کچھ حدود ہیں. جس طرح سے آقا علیہ السلام نے غم منایا ہے اسی طرح سے غم منانا چاہیے. اور جس طرح حافظ صاحب نے بتایا کہ شریعت 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کے اندر صرف 3 دن کا ہی سوگ ہے. تو لہٰذا محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہم عبادات کریں گے، روزہ رکھیں گے. جس طرح حافظ صاحب نے بتایا کہ روزے کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کریں گے، اس کا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بجائے اس کے کہ ہم ماتم کریں یا نوحہ کریں، اس کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو ہم قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، عبادات کریں، روزے رکھیں اور ان کا ثواب شہدائے کربلا کو پہنچائیں. تو یہ سب سے اچھی عبادت ہے اور یہ سب سے اچھا سوگ ہے جو ہم منا کر ان کو اصال ثواب کریں گے. آخر میں بارگاہ امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں منقبت کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ احمد رضا قادری سے بارگاہ امام حسین میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں. سید کربلا نے وعدے نبھا دیے ہیں. سید کربلا نے وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں. ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں. سید کربلا نے وعدے نبھا دیے ہیں. دین نبی پہ واری اکبر نبی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر
اکبر میں بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پانے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پانے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہائے رلا دیے ہیں، کربل کی خاک میں وہ ہائے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں، دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں، یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین جیسا کوئی نہیں ہے، 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 یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین